وہ ساکت و جامد سی بیٹھی تھی، پورے شادی حال میں چہمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ ارے اس کی تو شادی ٹوٹ گئی، اور اس طرح شادی ٹوٹ جائے تو پھر تو دوبارہ ہونی بھی مشکل ہوتی ہے۔ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ جائیے قاضی صاحب، اب یہاں پر کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے ستیلے باپ کی کاٹدار آواز سنائی دی تو وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی مزید سر جھکا گئی۔ نکاح ہوگا، اور ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ میرا بیٹا آتا ہی ہوگا، میں نے فون کر دیا ہے۔ ایک مہربان سی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ڈیشنگ سا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ تمہارے بابا کے رشتے دار ہیں، اور بچپن میں تم ان سے بس ملی ہو، اس کے بعد کبھی نہیں ملی، اور آج یہ تمہاری شادی میں ہی آئے تھے تمہارے دھدیال کی طرف سے۔ مسز راشد نے نم لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کا موبائل دوبارہ بجا تو موبائل کان کو لگاتے ان کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات تھے۔ دراصل میرا بیٹا کہیں پھنس چکا ہے، اور اگر اجازت ہو تو فون پر نکاح ہو جائے، وہ یہاں نہیں آ پائے گا۔ اکرم خان زادہ نے کہا تو مسز راشد نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ہاں بول دیا۔ وہ اس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتی تھی، پھر فون پر ہی اس کا ایک اجنبی انسان سے نکاح ہو چکا تھا جس کو جانتی تک نہیں تھی، مگر دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا کیونکہ اس نے محبت کے نام پر دھوکہ کھایا تھا، مگر یہ دھوکہ دینے میں اس کی سوتیلی بہن سدرا شامل تھی۔ شمشیر جو اس کا سو کالڈ منگیتر تھا، اس کی بہن کا عاشق نکلا، اور اس نے اپنی بہن سدرا راشد کو یونیورسٹی میں تھپڑ مارا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے شمشیر کو اس کے پیچھے لگا دیا، اور شمشیر کافی عرصے سے اس سے پیار کا کھیل کھیلتا رہا۔ وہ تو اس کے پیار کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے پیار کو ایکسیپٹ کیا، اور اس شخص نے عین شادی کے دن اسے رسوا کرتے پلان کے عین مطابق اسے چھوڑ چکا تھا۔ اس جیسی پر اعتماد لڑکی کا اعتماد آج ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس کی ماں نے اس کے سر پر چادر اوڑھی۔ جاؤ میرا بیٹا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر پائی، لیکن دعا ہے کہ تمہیں اتنی خوشیاں اور اتنا پیار ملے جس کی تم حقدار ہو۔ مسز راشد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اور ماں کی یہ دعا اس کے لیے واقعی قبول ہونے والی تھی۔ یہ بات وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اکرم خان زادہ کے ساتھ وہ باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ سدرا نے اس کے گلے لگتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم کیا ڈائلاگ بولتی ہو؟ مطمئنہ شہباز خان کے ساتھ پنگا ناٹ چنگا؟ اب یہ آج بالکل تم پہ فٹ ہو رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک ایسا جاہل غموار آدمی شامل ہو چکا ہے جو کہ گاؤں کا ہے۔ تم گاؤں کے کسی پینڈو کو ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں جانا مبارک ہو۔ سدرا نے چبا چبا کر کہا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ وہ چاہتی تو وہیں پر اس کا منہ توڑ سکتی تھی، مگر آج اس کا ضبط آزمانے کا دن تھا، اور جواب دینا کسی اور دن پر چھوڑ کر وہ آج جا رہی تھی۔ لیکن اس کے دل میں پورا ارادہ تھا کہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گی۔ حویلی میں اس وقت سب ڈنر کر رہے تھے جب اکرم خانزادہ کی کال سے انہیں شوق لگا۔ سب سے پہلے ہوش میں آتے ربی نے چیخا، او مائی گاڈ، بڑے بھیا نے شادی کر لی، وہ بھی بنا کسی کو بتائے۔ ہائے اللہ جی، بڑے بھیا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ اتنی جگہ جا جا کر رشتے دیکھیں گے اور پھر ڈھونڈیں گے بھابھی۔ یہ بڑے بھیا نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ہم معصوموں کا دل توڑ کر۔ اس گھر کی چھوٹی بیٹی رانیہ بھی چیخی، ارے چپ کر پاگل لڑکی، اور مجھے تو بہت خوشی ہے کہ بھیا نے فائنلی شادی کر لی۔ شانزے بھی بولی، ہائے بھابھی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کیا کیا خواب سجائے تھے نوفل کی شادی کے لیے، کیا کیا ارمان تھے، ہمارے سارے ارمان ادھورے رہ گئے۔ حفصہ بیگم بھی بولی، ہاں بھابھی، اب تو وہی والا گانا سچویشن پہ فٹ آ رہا ہے، دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے۔ یہ رانیہ تھی۔ ارے آپ سب چپ کریں گے تو میں کچھ کہوں؟ ان سبھی کا رونا سن کر شبنم بیگم تیز آواز میں بولی، ہاں ممانی، آپ بھی اپنے دکھڑے رو لیں، آخر کار نوفل کی شادی کو سب سے زیادہ آپ کو ہی دکھ پہنچا ہوگا۔ کیا کیا نہ سوچا ہوگا آپ نے، ایسی بہو لائیں گی، ویسی بہو۔ ارے ربی چپ کرو، شبنم کو بولنے دو۔ شازمہ بیگم کی بات سن کر سب چپ ہو کر شبنم کو دیکھنے لگے۔ آپا، نوفل کی شادی اس کے بابا نے کرائی ہے، زیادہ کچھ نہیں بتایا ہے، بس اتنا بتایا ہے کہ ان کے کزن شہباز کی بیٹی ہے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نکاح جلدی جلدی میں ہوا ہے، باقی باتیں وہ آ کر بتائیں گے۔ اور شہباز بھائی کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ ارے شہباز خان بھائی صاحب کے کزن زاد بھائی تھے جو ہمارے گھر پہ بہت آتے تھے،
وہ بہت اچھے انسان تھے، بیچارے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ شبیر خان دادا شہباز خان کو یاد کرتے ہوئے بولے، دیکھو بچوں، ہم سب کے نوفل کو لے کر چاہے جو بھی سپنے رہے ہوں، لیکن اب اس کی شادی ہو چکی ہے، تو آپ کے لیے وہ لڑکی اتنی ہی رسپیکٹیبل ہوگی جتنا نوفل آپ کے لیے۔ بھلے ہی وہ آپ سب کی پسند کی لڑکی نہیں، کوئی اور ہے، لیکن آپ سب کو انہیں وہی درجہ دینا ہے جو عام حالات میں آنے والی لڑکی کو دیتے۔ آپ سب اس کی اتنی ہی عزت کریں گے جتنی نوفل کی کرتے ہیں، کیونکہ وہ نوفل خانزادہ کی بیوی۔ شبنم نے کہا، جی بڑی ماں، ممانی، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ آج وہ لوگ شہر والے بنگلے میں اسٹے کریں گے، کل یہاں آئیں گے، تو بچوں آپ سب کو اپنی بھابھی کے لیے جو تیاریاں کرنی ہے ابھی شروع کر دو۔ یس بڑی مام، سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، اور سب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اپنی نئی لویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے، اس بھائی کا استقبال کرنے کے لیے جس کی شادی کے بہت ارمان تھے، اور فائنلی وہ شادی کر چکا تھا، اور شاید ان کی شادی اسی طرح ہونے لکھی تھی، ورنہ وہ تو شادی کرنے سے رہے۔ بیٹا رات ہو گئی ہے، اس لیے آج رات ہم ہمارے بنگلے میں رکیں گے، کل صبح گاؤں کے لیے روانہ ہوں گے۔ آپ بھی تھک گئی ہوں گی، کمرے میں جا کر آرام کریں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹر کام پہ منگوا لیجیے گا۔ اکرم نے کہا، اوکے بابا۔ کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر سے کہو۔ اوکے نہیں، اس کے بعد میں نے اوکے بابا کہا ہے، مطمئنہ نے کہتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جس پہ خوشی چھا گئی تھی۔ مطمئنہ بیٹے، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے اور شبنم کو کئی عرصے سے نوفل شادی کی کتنی چاہت تھی۔ ہم نے بہت دعائیں اور دوائیں کی، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ شاید اللہ کو منظور نہیں تھا، مگر آپ نے جس طرح اس رشتے کو قبول کر کے آج مجھے بابا کہا، تو اللہ نے گویا ہماری ساری دعائیں قبول کر لی۔ ان کی باتیں سن کر مطمئنہ کے کانوں میں اپنے بابا کی باتیں سنائی دیں کہ مطمئنہ بیٹا، اگر دنیا میں برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں، اور آج اسے یقین بھی ہو گیا، کتنے اچھے ہیں یہ۔ وہ سوچ کر رہ گئی، بابا میں کون سے کمرے میں جاؤں؟ بیٹا اوپر جاؤ، بائیں طرف پہ پہلی نمبر والا۔ اوکے بابا، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ بیٹا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ اس کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور آتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ نوفل آفس سے گھر کے لیے نکلا، اسے آتے ہوئے کافی رات ہو گئی تھی۔ بیک ٹو بیک میٹنگز کافی تھکا دیا تھا، اس لیے وہ ریسٹ کرنے کی خاطر گاؤں جانے کی بجائے سیدھا بنگلے میں آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو پورے روم میں ہلکے پاور کا زیرو بلب آن تھا۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے شاور لینے کی غرض سے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھا گھنٹہ شاور لے کر فریش سا باہر آیا۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ بنا کچھ کھائے پیے سیدھا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تھکان کی وجہ سے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے بمشکل آدھے گھنٹے ہوئے تھے جب چہرے سے کوئی نرم چیز ٹکرائی۔ وہ نیند میں کروٹ بدلتا سو گیا، لیکن پھر کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پہ کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں، تو وہ ایک جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا، اور اپنے بیڈ پہ کسی صنف نازک کا وجود دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ واٹ؟ ہائے، یو کون ہو تم؟ اور میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ دور سے کمبل کھینچتا زور سے دھاڑا تو مطمئنہ شہباز کی پٹ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اچانک اٹھنے سے اس کے ریشمی شہد رنگ سلکی بال ادھر ادھر پھیل گئے، اور اسے دیکھتے ہی نوفل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل چکی تھیں۔ ہاں، بلا شبہ وہ وہی تھی، وہ آفت جو کئی دنوں سے اسے ٹکرا کر اس کا جینا حرام کر چکی تھی، جس سے نہ ملنے کی وہ دعائیں کر رہا تھا۔ وہ آج اس کے سامنے اس کے بیڈ پر استراحت فرما رہی تھی، مگر کس حق سے؟ وہ اسے دیکھ کر سوچے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کا ذہن آج سے کچھ دن پہلے میں الجھتا چلا گیا۔ کچھ دن پہلے بلیک چمچماتی گاڑی نیلے شیشوں والی بڑی سی عمارت کے پارکنگ میں آ کر رکی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر اس کی گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ بلیک کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے اس دیوتاؤں جیسے حسن کے مالک انسان کو رشک سے دیکھا تھا، جو بے نیازی سے چلتا ہوا کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کرتا ہوا چلتا آ رہا تھا۔ پیچھے دانش بھی تیز قدموں سے آ رہا تھا۔ وہ اس کا سیکنڈ ہینڈ تھا، جہاں نوفل تھا وہیں نوفل کا سیکنڈ ہینڈ بھی پایا جاتا تھا۔ میٹنگ فائنل کر دو، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ بات کرتا سیڑھی پہ چڑھا ہی تھا جب تیزی سے سیڑھیوں سے اترتی لڑکی سے زور سے ٹکرایا تھا۔ لڑکی نے خود کو بچانے کے لیے سامنے موجود اس وجیح مرد کے مضبوط بازوؤں کو تھام کر خود کو گرنے سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن سامنے کھڑے مغرور شہزادے نے
اپنے بازوں کو اس کی گریز چھڑا کر کسی اچھوت کی طرح اپنے آپ سے اسے دور چھڑکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے سیدھا زمین بوس ہوئی تھی اور منہ سے ایک سسکاری نکلی تھی۔ وٹ تھا؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹتا غصے سے پھنکارا تھا۔ آپ اندھی ہیں یا پھر لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق ہے آپ کو؟ اس نے غصے سے اسے جھاڑا۔ او ہیلو مسٹر، اندھے ہوں گے تم اور لڑکیوں سے ٹکرانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہوگے تم۔ منہ سنبھال کر بات کرو، سمجھے؟ غصے اور خجالت سے سرخ چہرہ لیے دانت پیستے مطمئنہ شہباز اس کو کھری کھری سناتی ہوئی بولی، جس کے آگے بڑے بڑے کام جایا کرتے تھے۔ شکل دیکھو اپنی، تم سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈوں گا، نوفل خانزادہ، ڈسگسٹنگ۔ وہ غصے سے کہتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر آتا گلاس وال دھکیلتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کے بعد اس لڑکی پہ دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پیچھے وہ ہونک سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس بے رحم شخص کی اس قدر حدت آمیز لہجے اور الفاظ پہ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ بدتمیز، جاہل انسان، خود تو جیسے پرنس چارمنگ ہے کہیں کا۔ بچو، تم نے مطمئنہ شہباز سے پنگا لیا ہے، قیمت تو چکانی پڑے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی زمین پہ گرے اپنے بیگ اور بکھری چیزوں کو اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چلتی ہوئی پارکنگ میں آئی اور سیدھا گارڈ کے پاس گئی تھی۔ انکل، یہ جو ابھی اندر گئے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کی گاڑی کون سی ہے؟ دراصل وہ اپنی فائل ادھر گاڑی میں ہی بھول گئے ہیں، انہوں نے مجھے لانے کے لیے بولا ہے۔ وہ چہرے پہ حد درجے معصومیت سجائے گارڈ کو چابی دکھاتے ہوئے بولی، جو دراصل اس کی اسکوٹی کی تھی۔ گارڈ بیچارہ اس کی معصومیت سے دھوکہ کھاتا جھانسے میں آ گیا۔ بیٹا، وہ جو فرسٹ لائن میں بلیک کلر کی گاڑی ہے وہی ہے۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے گارڈ کو شکریہ بولتی آگے بڑھ گئی۔ بیچارے گارڈ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے آس پاس نظریں گھمائیں اور مطلوبہ چیز دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ پہلے اس نے بیگ سے پین اور پیپر نکال کر اس پہ کچھ لکھا اور اسے گاڑی کے ڈور پہ چپکا دیا، پھر گھوم کر گاڑی کے سامنے آئی۔ پھر کیا تھا؟ مطمئنہ شہباز نے کیاریوں کے پاس پڑے ڈنڈے کو اٹھایا اور پورا زور لگا کر گاڑی کے فرنٹ کانچ پہ ہٹ کیا تھا، جس سے چھناکے کی آواز کے ساتھ گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وٹتا اپنے ماتحت کے ساتھ آتا نوفل خانزادہ سامنے دیکھ کر دھاڑا۔ او تیری، یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے، بھاگ مطمئنہ، جلدی بھاگ۔ وہ ڈنڈا پھینکتی جلدی سے اپنی اسکوٹی کی طرف بھاگی اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ یہ تھی مطمئنہ شہباز، 5 فٹ سے نکلتا قد، گلابی رنگت، گول مٹول سے بھرا بھرا چہرہ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، پنک گلابی ہونٹ اور شہد رنگ سلکی وال جن کی وہ ہمیشہ پونی ٹیل بنا کے رکھتی ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی، لیکن مزاج کے حساب سے اس کے بالکل الٹ تھی۔ ایک نمبر کی سرپھیری زبان دراز، اکھڑ مزاج لڑکی تھی جس کے ناک پہ غصہ ہمہ وقت دھرا رہتا تھا، ہر وقت مارنے مرنے کو تیار رہتی۔ نوفل خانزادہ آنکھوں میں سرخی لیے اپنی گاڑی کے پاس آیا جس کی حالت اس لڑکی نے بدتر کر دی تھی۔ وہ ڈور اوپن کرنے لگا تو اس کی نظر اس چٹ پہ پڑی جو وہ چپکار کے گئی تھی۔ جس نے کی مطمئنہ شہباز سے بحث، اس کی زندگی ہو جائے گی تہس نہس، کیونکہ مطمئنہ شہباز سے پنگا اٹ از ناٹ چنگا۔ واٹ دا ہیل؟ وہ چٹ پہاڑ کر پھینکتا دہاڑا۔ دانش، دوسری گاڑی ارینج کرو، وہ سرخ آنکھوں سمیت دانش سے بولا۔ اوکے باس۔ وہ فٹ سے کال میں لاتا دوسری گاڑی کے لیے بولا اور جلدی سے نوفل کے پاس آیا جو کسی بھوکے شیر کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ پھر گاڑی آئی، وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے، مگر نوفل پورا راستہ اس لڑکی کو دل ہی دل میں کوستا آیا تھا۔ وہ منہ میں ببل چباتی گنگناتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں اس وقت سبھی ٹیبل پہ بیٹھے رات کا ڈنر کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اس کی طرف دیکھا جو بلو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے کندھے پہ اپنے آئی پیڈ والا بیگ ڈالے لاپرواہی سے پونی جلاتی اندر آ رہی تھی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ اگنور کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدموں کو بریک لگائی تھی۔ مطمئنہ، اتنی دیر تک کہاں تھی تم؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ شاید تمہیں اپنے عزت کا خیال نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے عزت کا خیال ہے۔ اس شہر میں ہمارا ایک رتبہ اور نام ہے جس پہ ہم ایک ہلکی سی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس گھر کے کچھ رولز ہیں جنہیں فالو کرنا ہر کسی پہ لازم ہے۔ آئندہ شام ہونے سے پہلے گھر آ جائے گا، ورنہ… راشد مرزا نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے کڑے تیوروں سے مطمئنہ کو گھورتے ہوئے بول کر بات ادھوری چھوڑ دی۔
شاید آپ بھول رہے ہیں کہ مطمئنہ خان کسی کی پابند نہیں ہے. اس کا جہاں دل کرے گا جائے گی اور جب مرضی آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا. مطمئنہ ان کی مخفی دھمکیوں کو اچھے سے سمجھتی بے خوف لہجے میں بولی. مطمئنہ، یہ کوئی طریقہ ہے بات سے بات کرنے کا؟ فوراً اپنے بابا سے معافی مانگو. مسز راشدہ مطمئنہ کو سرزنش کرتے ہوئے بولی تو اس کے لبوں پہ تلخ سی مسکراہٹ چھا گئی. نہیں ہے یہ میرے بابا، یہ صرف اور صرف آپ کے ہسبینڈ ہیں، میرے کچھ نہیں لگتے. اور معافی؟ کس بات کی معافی؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ اطمینان سے بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اگلے دن وہ یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہی تھی کہ اس کی اسکوٹی خراب ہو گئی. اف لاڈو، تمہیں بھی ابھی خراب ہونا تھا. ایک تو شارٹ کٹ کے چکر میں سنسان راستے پہ آ گئی، اوپر سے تم بھی ساتھ چھوڑ گئی. ہائے، یہاں تو لفٹ بھی نہیں مل رہی. 10 گاڑیوں کو ہاتھ دے چکی ہوں، لیکن ان منحوسوں میں سے کسی ایک نے جو گاڑی روکی ہو. اب اگر کوئی بھی گاڑی آئے تو میں سیدھا جا کر سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. مطمئنہ دھوپ میں کھڑی اپنی اسکوٹی سے باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ غصے اور دھوپ کی تمازر سے اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو گیا تھا. وہ بار بار ٹیشو سے چہرہ صاف کرتی مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی. جب سامنے گاڑی آتی دکھائی دی، وہ بنا ایک پل کی دیر کیے باہیں پھیلائے بیچ سڑک پہ کھڑی ہو گئی. گاڑی والے نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی گاڑی سامنے کھڑی لڑکی کو ہلکا سا ٹچ کر گئی. ہائے اور ابا، مار ڈالا. مطمئنہ کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، حالانکہ اسے اتنی بھی چوٹ نہیں لگی تھی جتنی زور سے چیخی تھی. مس صاحب ٹھیک ہے؟ نوفل اکرم خان زادہ جلدی سے گاڑی سے باہر آتا تشویش زدہ لہجے میں بولا. اگر آپ کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں تھی تو گاڑی کیوں چلاتے ہیں آپ؟ وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتی غصے سے تنگ کر بولتی نوفل کا پارا ہائی کر گئی. اور اگر آپ کو سڑک پہ چلنے کی تمیز نہیں ہے تو گھر کیوں نہیں رہتی آپ؟ بائی دا وے مس، غلطی میری نہیں آپ کی تھی، آپ خود ہی گاڑی سے ٹکرائی ہیں. میری ماں نے تو گھر ہی رہا کرے. نوفل گاڑی سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا. اور اگر آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو خاموش کیوں نہیں رہتے آپ؟ وہ بھی مطمئنہ خان تھی، اپنی غلطی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. جسٹ شٹ اپ. آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی. نوفل اس چھوٹی سی لڑکی کی دیدہ دلیری پہ غصے سے چیخا تھا. تبھی تو وہ اتنے سڑو اور اکڑو بدتمیز ہیں آپ. واٹ؟ میں بدتمیز سڑو اکڑو؟ یس بالکل. وہ سر ہلاتی اطمینان سے بولتی اس کے غصے کو ہوا دی گئی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب جواب میں کیا کرے. وہ بھی شاک سا کھڑا جواب سوچ ہی رہا تھا جب وہ جواب دے کر آرام سے اپنی اسکوٹی کی سیٹ اٹھاتی، وہاں سے رسے نکال کر اپنی اسکوٹی سے باندھ کر اب نوفل کی گاڑی کے پیچھے بیٹھی رسی باندھ رہی تھی، جبکہ نوفل شاک سا الجھے نگاہوں سے اس لڑکی کی کارروائی دیکھ رہا تھا. یہ کیا کری آپ؟ نوفل خانزادہ شوق سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا. زیادہ کچھ نہیں، بس لفٹ لے رہی ہوں. یہ جو اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر آپ نے میرے گھٹنوں کا فریکچر کیا ہے تو میں خود گھر تو نہیں جا سکتی نا، اور نہ اپنی لاڈو کو یوں تنہا سڑک پہ چھوڑ سکتی ہوں. لفٹ تو آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ غلطی آپ کی تھی. مطمئنہ اپنی بات مکمل کرتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بنا سمجھنے کا موقع دیے جلدی سے اندر بیٹھ گئی، جبکہ نوفل خانزادہ اور دانش حیرت سے اس لڑکی کی دیدہ دلیری دیکھتے رہ گئے. یہ کافی سنسان ایریا تھا، ناچار انہیں مطمئنہ کو لفٹ دینی ہی پڑی. اب حال کچھ یوں تھا کہ فل سپیڈ سے گاڑی چلانے والا نوفل خانزادہ اپنی گاڑی کو سڑک پہ دھیمی رفتار سے چلا رہا تھا، جبکہ مطمئنہ میڈم کی لاڈو پیچھے رسی سے بندھی ہوئی جس پہ دانش بیٹھا ہوا تھا، اور کار کی پچھلی سیٹ پہ مطمئنہ میڈم مزے سے بیٹھی ہوئی تھی. وہ اسے چھوڑتا ہوا واپس گھر آیا اور غصے میں کتنی دیر ہو شاور لیتا رہا، مگر غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ گاؤں چلا گیا. دوبارہ پھر اس لڑکی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور وہ اس سے نہ ملنے کی ہی دعائیں کر رہا تھا، مگر آج اس کی ہر دعا رد ہوتی نظر آئی، کیونکہ وہ لڑکی اس کے سامنے اس کے بیڈ روم میں موجود تھی، مگر کس ناطے سے یہ اسے سمجھ نہیں آیا. وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے اسنا میں وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی. مطمئنہ نے بالوں کو سمیٹ کر ایک زبردست سی انگڑائی لیتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئے. اف مطمئنہ، یہ تو وہی لمبی گاڑی والا ہے، کہیں یہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ آپ یہاں میرے گھر پہ میرے روم میں کیا کر رہی ہیں آپ مس؟ نوفل خانزادہ شوق سے باہر آتا سرد لہجے میں بولا. او ہیلو مسٹر ایروگینٹ، یہ آپ کا نہیں میرا گھر ہے جسے آپ اتنے ایٹیٹیوڈ سے اپنا بول رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بول کر آپ کو دھکے مار کر باہر نکلواؤں،
آپ خود ہی شرافت سے یہاں سے چلے جائیں۔ اوہ ریئلی؟ نوفل اپنی دائیں ابروج چکاتا ہوا بولا۔ مطلب حد ہی ہو گئی، اب نوفل خانزادہ کو کوئی اس کے گھر سے گارڈ سے دھکے مار کر باہر نکالے گا؟ اتنی ہمت کس میں پیدا ہو گئی؟ اوکے ٹھیک ہے، بلاؤ اپنے گارڈ کو، میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے یعنی نوفل خانزادہ کو یہاں سے دھکے مار کر نکالتا ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ والا انداز مطمئنہ کو آگ لگا گیا۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، پیچھے وہ بھی نکلا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ ادھر آئے، دیکھیے میرے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے اور مجھے میرے ہی کمرے سے بھگا رہا ہے۔ کیا ہوا مطمئنہ بیٹا؟ اکرم صاحب مطمئنہ کی آواز سن کر روم سے باہر نکلے جب ان کی نظر سیڑھیوں پر کھڑے نوفل پر پڑی۔ بابا یہ دیکھیں، یہ لمبا چوڑا غنڈے نما شخص ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، اور اس بندے کی ہمت تو دیکھیں بابا، ہمارے گھر کو اپنا گھر بول رہا ہے۔ اکرم صاحب کا فرینڈلی رویہ ہی تھا جو وہ ایک ہی دن میں ان سے اتنی کلوز ہو گئی تھی اور بے تکلف سے انہیں بابا بلا رہی تھی۔ نوفل نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو پہلے تو اس کے گھر اور اس کے بیڈ روم میں گھس آئی تھی اور اب دھڑلے سے اس کے بابا کو بابا بلا رہی تھی۔ نوفل تم تو کل آنے والے تھے نا؟ اکرم خانزادہ نے نوفل خانزادہ سے سوال کیا جو سینے پہ بازو باندھے غصے سے سرخ اپنی اسپاٹ نگاہوں سے مطمئنہ شہباز کو گھور رہا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ اس وقت وہ کس قدر غصے میں ہے، کیونکہ کسی اجنبی کا اس کے کمرے میں جانا نوفل کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ جلدی سے تعارف کرانے لگے۔ نوفل بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے ہماری بہو مطمئنہ۔ نوفل خانزادہ اور مطمئنہ بیٹا، یہ ہیں آپ۔ ڈونٹ ٹیل می بابا کہ یہ سڑو اکڑو اور ایروگنٹ انسان آپ کا بیٹا ہے۔ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے مطمئنہ شہباز کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی نوفل کو تو کبھی اکرم خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ سڑو میرا مطلب نوفل کے گھڑنے پہ جلدی سے جملہ صحیح کیا۔ نوفل میرا بیٹا اور آپ کا شوہر ہے۔ نہ کرے بابا، کہاں آپ اتنے سویٹ سے اور کہاں یہ کڑوا کریلے؟ وہ نوفل کو اوپر سے نیچے تک گھورتی ہوئی منہ بگاڑ کر بولی جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ آپ بھی اپنی لاڈلی کو بتا دیں یہ کوئی حور پری نہیں ہے، یہ بھی میری نظروں میں خالی دماغ والی نکچڑی اور ایک نمبر کی امیچور لڑکی ہے۔ اس لڑکی کی ساری گوہر افشانیاں سنتا نوفل تپے لہجے میں بولا تھا۔ بابا دیکھیے، انہوں نے مجھے خالی دماغ والی کہا ہے۔ وہ تنکتی ہوئی بولی۔ بابا ان سے کہیں کہ میں نے انہیں خالی دماغ کے ساتھ ساتھ نک چڑھی اور امیچور بھی کہا ہے۔ نوفل نے لفظوں سے آگ لگائی جسے مطمئنہ اور جلی۔ چپ کرو تم دونوں، یہ کیا بچوں کی طرح لڑے جا رہے ہو؟ اور نوفل آپ کب سے ایسی بے تکی بحث کرنے لگے ہیں؟ اکرم خانزادہ کی ڈانٹ پہ دونوں فوراً خاموش ہو گئے، لیکن آنکھوں سے ایک دوسرے کو گھورنا بند نہیں کیا۔ نکاح کے وقت دونوں وہاں پاس نہیں تھے، بس فون پہ نکاح ہوا تھا۔ اب سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ اگلے دن وہ لوگ حویلی پہنچے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے اور سب کو مطمئنہ بہت پسند آئی تھی۔ اکرم صاحب نے 2 دن کے بعد گھر میں ریسیپشن پارٹی رکھ کر سب کو اس رشتے کے بارے میں بتانے کا سوچ لیا تھا۔ آج خانزادہ حویلی میں کافی زیادہ دھوم دھڑکا تھا کیونکہ آج ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ مطمئنہ اسٹیج پہ بیٹھی ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتے نبرہ بیگم پر پڑی تو ایک پل کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں مل کے دیکھا لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سچ میں آئی تھی۔ مطمئنہ کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی جسے اس نے پلکیں جھپک کر اندر ہی رہنے دیا۔ آج کے دن اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا نہیں تھا کہ اس کی ماں اپنے شوہر کے خلاف جا کر یہاں آئیں گی، لیکن وہ آ گئی تھی۔ ان کے اس قدم سے مطمئنہ کے دل سے ساری ناراضگی، ساری کدورت ایک پل میں زائل ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گاؤن کو اٹھائے تیزی سے اسٹیج سے اتری تھی اور بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے جا لگی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ دلہن ہو کر ایسی حرکت کر رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی سالوں بعد ممتا کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ نمرہ بیگم بھی اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں کو چومتی، کبھی ہاتھوں، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتی، اپنی سالوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ ماں بیٹی کے اس ملن نے سب کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد رانیہ مطمئنہ کو اسٹیج پہ لے گئی اور نمرہ بیگم کو باقی سب سے ملانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دلہے بھی اسٹیج پہ آ گئے۔ نوفل جیسے آ کر مطمئنہ کے پاس بیٹھا، مطمئنہ کو اپنا بایاں پہلو جلتا محسوس ہوا۔ وہ خود میں سمٹ گئی، جھکا سر اور بھی جھکا لیا۔
हर वक्त शेरनी बनी रहने वाली मुतमईना को भीगी बिल्ली बनी देख नौफल ने होंठों पे मचलती मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। उसे ये शर्माई घबराई मुतमईना काफी अपील कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर गोद में रखे मुतमईना के हाथों को थाम लिया। वो धक से रह गई। उसने एक नजर उसके हाथ में दबे अपने हाथ पर डाली और चोर नजरों से उसकी तरफ देखा, जो कि पुरसुकून सा बैठा था। ठरकी कहीं का, मौका मिलते ही लाइन मारने लगा। वो दिल ही दिल में तिल मिलाती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फोटोशूट के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई और जैसे ही चेंज करके बाहर आई तो नौफल सामने सोफे पर बैठा हुआ था। तुम्हारी शादी पसंद की हो रही थी क्या? मुझे पता चला है कि उस दिन तुम्हारी शादी थी और टूट गई थी, तो इसीलिए मेरे साथ करवानी पड़ी। लड़का कौन था? तुम पसंद करती थी क्या? नौफल खानजादा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। इस सवाल पर दिल में दर्द सा उठा था, मगर वो सर झटक कर रह गई। मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, उसका मुझे जवाब चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक ठीक जवाब दोगी। नौफल खानजादा की आवाज़ में गुस्सा था और यह अंदाज तो उसे वैसे जिद्दी करता था। हाँ, करती थी उसे पसंद। उसने मुझसे मोहब्बत की, शादी करनी चाहिए थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सुतीली बहन है, इस सब में शामिल है और किसी को पसंद करके उससे शादी करना गलत है क्या? वो उसकी आंखों में आंखें डाले तल्ख लहजे में बोलती जा रही थी और वो लबीन से उसे देख रहा था। तुम जैसी बदतमीज लड़की से यही तवक्को की जा सकती है। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की तो जरा सी चीज नहीं है। अपने शौहर के सामने इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वो गुस्से से भड़क उठा था और शौहर को शर्म नहीं आई कि जिसने ये मुझे से सवाल किया, और आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? वो मेरा माजी था और मैं अगर किसी को पसंद करूं या कोई मुझे छोड़ दे, आपको इस पर सवाल करने का कोई हक नहीं है, और नहीं है मेरे माजी को कुरेदने का भी। आपको कोई हक हासिल है? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हनूज उस अंदाज में बोली तो वो गुस्से से पास आता, उसके बाजू से जकड़े उसे मोड़कर कमर से लगाकर अपने करीब कर गया। आइंदा से मुझसे इस लहजे में बात मत करना, मैं ऐसे रवैये बर्दाश्त नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि तुम तमीज से बात करना सीख लोगी। वो सर्द लहजे में बोला और फिर उसे पीछे धकेलते हुए वॉशरूम के जाने बढ़ गया। रिफ्रेश होने के बाद वो आकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसके अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, मगर उसकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त थी। किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन वो क्या करता? उसे तो हमेशा से ही परफेक्ट चीजें पसंद रही हैं, और बीवी के मामले में उसने जो सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसीलिए तो वो इतनी एज होने के बावजूद अभी तक कंवारा था। सर झटक कर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन वो उठा तो मुतमईना जो है वो सो रही थी। वो उठकर ट्रैक सूट पहनकर वॉक के लिए निकल गया। जब वो वापस आया तो मुतमईना सबके साथ लाउंज में बैठी थी और सब लोग उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वो सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा कर रही थी। वो सलाम करते हुए बैठ गया। कुछ देर के बाद मुलाजमा उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लाई तो वो पीने के बाद उठा ही था कि उसके बाबा ने उसे आवाज़ देकर रोका। अरे भाई, हमारी बेटी को भी साथ तुम्हारे जाना है। इसकी पढ़ाई का हर्ज होगा तो इसे साथ ले जाएगा, और मेरे ख्याल में वही शहर वाले घर में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिलहाल जब तक उसके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। अकरम साहब ने कहा तो वो दिल ही दिल में तिलमिला उठा, मगर इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ देर बाद वो तैयारी करने के लिए कमरे में आई। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं जा रहा कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन मजबूरी है, और मेरी एक बात याद रखना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। हमारे यहाँ खानजादा खान की लड़कियां बहुत सिंपल जिंदगी गुजारती हैं, तो अच्छा होगा कि तुम मेरी बहनों से ये सब सीख कर ही जाओ कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी बहुत सारी हद पार करती हो कि तुमसे चंद मुलाकात में ही पता चल चुका था, और हाँ, कोई लड़का तुम्हें इन्वॉल्व हुआ या तुम किसी से मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो मुसलसल बोलता जा रहा था और मुतमईना का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता गया। मुझे आपसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है मिस्टर खानजादा। जरूरत आपको अपनी हद में रहने की है, और आप होते कौन है मुझ पर रोब जमाने वाले? शौहर हूं तुम्हारा, इतना भी नहीं याद? कल हमारा वलीमा हुआ था और उससे पहले निकाह। अब तुमने अगर मजीद किसी किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें, वो उंगली दिखाते हुए बात अधूरी छोड़ गया, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। चलिए आप मुझे गाड़ कर दिखाई दीजिए।
وہ سینے پر بازو لپیٹتے اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈال کر بولی تو اس کی ساحرانہ نیلی آنکھوں میں دیکھنا نوفل کے لیے دشوار ہو گیا۔ سر جھٹک کر اپنا سامان وغیرہ رکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو نوفل دانش کے ساتھ اپنی میٹنگ ڈسکس کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ بھابھی، دانش نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو اس کو اسپاٹ انداز میں جواب دیتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پر ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے ناشتہ نکالا اور چپ چاپ جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری، دانش اور نوفل اندر ڈائننگ ہال میں آئے تو اسے کھانا کھاتے دیکھ کر چونک گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے ہاں اکیلے کوئی کھانا نہیں کھاتا، اور عورتیں تو خاص طور پر نہیں، جب تک مرد کھانا نہیں کھا لیتا۔ عورت ہمارے ہاں کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ نوفل نے غصے سے کہا، آپ کی فیملی ہندی ڈراماز موویز زیادہ دیکھتی ہیں، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت اکیلی نہیں کھا سکتی، مرد سے پہلے نہیں کھا سکتی؟ کیا عورت کا پیٹ نہیں لگا ہوتا؟ خیر، میں آلریڈی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی تھی تو اسی لیے میں نے خود ہی کھانا شروع کر دیا۔ آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی تو میری یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا، اور میں کسی کے لیے رک نہیں سکتی۔ وہ تڑق کر بولی تو نوفل نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، مگر دانش کی وجہ سے اس نے مزید بحث کرنے سے گریز کیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر باہر جانے لگی کہ نوفل نے اسے پکارا، کیسے جاؤ گی؟ آف کورس کیب بک کروا کر۔ وہ اس کی بات کے جواب میں منہ بنا کر بولی تو وہ اپنا کھانا فنش کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا۔ نو تھینکس، مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ مزید آگے جو احسان کیا ہے نا، اس پر کافی زیادہ جتاتے ہیں آپ۔ بس آج کے دن کی بات ہے، کل میں اپنی اسکوٹی گھر سے لے آؤں گی اور پھر اسی پر جایا کروں گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی دیدہ دلیری سے خود نہیں جاتی۔ میری بہنیں بھی کالج سے پڑھتی ہیں اور ان کو ڈرائیور ہی پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے غصیلے انداز میں بولا، واہ، کمال کی بات ہے مسٹر خانزادہ، ایک ڈرائیور پر آپ کو اعتبار ہے لیکن اپنی بہنوں پر نہیں۔ میں خود پر زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوں، کسی اجنبی کے ساتھ جانے سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی اسکوٹی پہ خود ہی چلی جاؤں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پھر سے بولی تو نوفل نے آنکھیں زور سے میچتے اس پر سے نگاہ ہٹائی۔ اور اس دن میں تمہارے لیے تمہارے مامی کا بیٹا تھا، جب تم اپنی اسکوٹی کو میری گاڑی کے پیچھے باندھ کر میری گاڑی میں شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ تل ملا کر بولا، ہاں تو میں تو ہوں ہی ایسی نا۔ اب اگر مجھے اس بات پر آپ نے جج کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، کرتے رہیے، میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی، اور مجھے چینج کرنے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اپنی انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو نوفل نے جواباً انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تو اس نے پکڑ کر نوفل کی انگلی کو مروڑ دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میری انگلی توڑنی ہے کیا؟ وہ ہاتھ جھڑکتے ہوئے اس پر پھونک مارتے غصے سے بولا، کمال کی بات ہے، ویسے آپ تو لڑکیوں کو بھی مات دیتے ہیں نزاکت میں۔ پتہ نہیں آپ کا نام نوفل کس نے رکھ دیا، آپ کا نام نزاکت حسین ہونا چاہیے تھا۔ وہ طنزے لہجے میں بولی تو نوفل دانت کچکچا کر کچھ بولنے لگا تو وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے روک گئے۔ بس اب مزید بحث کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، اگر آپ کو کرنی ہے تو پلیز شام تک انتظار کر لیجیے۔ میں بہت دنوں کے بعد یونیورسٹی جانے والی ہوں اور مجھے سب سے پہلے جا کر اپنے سیمسٹر کی فیس جمع کروانی ہے، سو بائے۔ وہ چبا چبا کر بولی اور پھر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ پیچھے پیچھے تاپ کھا کر رہ گیا تھا۔ پورا دن آفس میں بھی اس کا اب یوں ہی جلتے کڑتے گزرنے والا تھا۔ مطمئنہ اپنے سیمسٹر کی فیس جمع کروا کر جب کلاس روم میں آئی تو وہاں سدرا اور شمشیر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالی بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے مطمئنہ کو دیکھا تو وہ دونوں زور سے چونکے۔ باقی سب کلاس کے لوگ بھی اسے دیکھتے ہی چہمے گوئیاں کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، مگر وہ اطمینان سے سب کو ہیلو ہائی کرتی ہوئی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے ویسے بھی اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ کون سا شمشیر سے کوئی دھواں دھار عشق کرتی تھی جس کے دھوکے پر وہ اب تک روگ میں رہتی۔ اسے شمشیر نے پرپوز کیا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، ورنہ اس جیسے پریکٹیکل لڑکی کو نہ محبت پر یقین تھا اور نہ ہی وہ شادی جیسے رشتے میں بندھنا چاہتی تھی۔ لیکن اپنی ماں کی خاطر اس نے یہ سب کیا تھا۔ کچھ لیکچرز کے بعد وہ کینٹین میں کھانا کھانے آئی تو شمشیر اور سدرا اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ واہ، تم تو واپس آ گئی، چھوڑ دیے کیا تمہارے پینڈو شوہر نے؟ سدرا نے اس کا مذاق بنایا، مگر مطمئنہ جواب دینے کی بجائے سموسے کے ساتھ اس طرح انصاف کر رہی تھی جیسے اس سے امپورٹنٹ کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لگتا ہے
بیچاری کو کافی زیادہ صدمہ لگا ہوا ہے، بولنے کی صلاحیت تو نہیں کھو بیٹھی۔ شمشیر نے بھی اس کا مذاق بنایا، مگر اس نے شمشیر کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم کہیں کہ پرنس چارمنگ ہو کہ مجھے تمہارے چھوڑنے سے صدمہ لگے گا؟ میں نے سوچا چلو تم اتنا فورس کر رہے تھے تو تمہارا دل نہ ٹوٹے، اس لیے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، ورنہ تم جیسے معمولی انسان سے مطمئنہ محبت کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ مطمئنہ کی جو چوائس ہوگی نا اسے دنیا دیکھے گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی اور شمشیر اس کی ساحرانہ آنکھوں میں جیسے کھوتا چلا گیا۔ یہ آنکھیں اسے بہت بے چین کرتی تھیں اور کتنے دنوں سے وہ یہ بے چینی فیل کر رہا تھا، مگر وہ اس کا اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ لیکن آج اس کے دل نے گواہی دی کہ ان آنکھوں پر شمشیر علی اپنا دل ہار چکا ہے۔ مطمئنہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ شام کو جب نوفل گھر پہنچا تو لاؤنج سے اونچی آواز سے ڈرامے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مطمئنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی مزے سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے پاس آ کر چلا کر پوچھا تو وہ حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب میں نے کون سا گناہ کر دیا جو پھر سے آتے مجھ سے جھگڑنے لگے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ گھر میں ملازم ہیں؟ کیا سوچتے ہوں گے کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ ان کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا نہیں، مگر آپ کے بارے میں یہ ضرور پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی ذہنیت بہت گندی ہے۔ ویسے میں نے ایسا کیا کیا ہے، ذرا مجھے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی، ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں ڈرامے نہیں دیکھتی، بلکہ دیکھتی ہی نہیں۔ ارے یہ ڈرامے تو لڑکیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولا، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے مسٹر خانزادہ؟ مجھے ایک بار میں ہی ایک لسٹ بنا کر دے دیجئے کہ مجھے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ اور آپ کے ہاں کون کون سے کام کرتی ہیں لڑکیاں، کون سا نہیں؟ پھر جب سب پتہ ہوگا نا تو میں آپ سے جھگڑوں گی نہ آپ مجھ سے جھگڑیں گے۔ ٹائم نہ آپ کا ویسٹ ہوگا نہ میرا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی جو محسوس کر کے نوفل مزید چڑھ گیا۔ شٹ اپ! آئندہ سے مجھ سے اس طرح بات کی نہ تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے مسٹر خانزادہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سب کچھ ہوتا ہے مگر صرف آپ کو ہی خبر نہیں، کیونکہ آپ تو کسی کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہوں گے نا۔ اسی لیے مجھ پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے خاندان کی لڑکیوں پر نظر رکھیں تو بہتر ہوگا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میری بہنیں تمہاری جیسی نہیں ہیں بےہودہ۔ تم جیسی لڑکی تو نہ جانے کیا سمجھتی ہے خود کو، جو کسی اور غیر مرد سے دل لگا کر بیٹھی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیاں صرف اسی سے محبت کرتی ہیں جن سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ وہ متکبرانہ انداز میں بولا، کمال ہے ویسے، آپ کو شاید خبر ہی نہیں کہ آپ کی چھوٹی بہن آپ کے ہی مینیجر دانش کو پسند کرتی ہے۔ وہ بولی تو نوفل نے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوا تھا اس کے اندازے پہ، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتا تھا مگر انجان بنا ہوا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو، آئندہ سے میری بہن کے بارے میں اس طرح بات کی نا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ میری بہن کا رشتہ میرے کزن روی سے طے ہوا ہے، اور صرف ایک دن تو میری حویلی میں رہ کر آئے اور تم نے اپنی طرف سے سارے اندازے لگانا شروع کر دیے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں جس کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں نا اسی کے ساتھ اپنے خواب بنتی ہیں۔ تم جیسی نہیں کہ جگہ جگہ لڑکوں سے الجھتی پھرے۔ تم نے تو مجھے بھی اپنی طرف مائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر افسوس میں نہیں ہوا۔ لیکن دیکھو قدرت نے کیسی بے انصافی میرے ساتھ کر دی کہ تمہیں ہی میرے پلے باندھ دیا، جس کی اوقات مجھ سے بننے کی نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں زہر تھا جو محسوس کر کے مطمئنہ کا دل بجھ گیا۔ اوقات کی بات آپ نہ ہی کریں مسٹر خانزادہ، اور رہی بات باندھنے کی، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں جو آپ کے ساتھ باندھ دی گئی ہوں۔ میں اگر چاہوں تو آپ کی زندگی سے جا سکتی ہوں، یہ مجھے شریعت نے بھی حق دیا ہے۔ اگر آئندہ سے مجھ سے اس طرح بات کی نا تو جوتوں سے ماروں گی۔ وہ بھی مطمئنہ تھی اور ادھار رکھنا تو جانتی نہیں تھی۔ اس کی آخری بات پر نوفل خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے مٹھیاں بھیج کر 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ خبردار میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو خود اگر کسی کی انسلٹ کر سکتے ہیں نا تو خود کی انسلٹ سہنے کی طاقت بھی رکھیے۔ مسلسل جب سے ہماری شادی ہوئی ہے مجھ پہ طنز کیے جا رہے ہیں۔ میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی مسٹر خانزادہ، تو اسی لیے آپ کی بات کا جواب آپ ہی کے انداز میں دیا۔ اور ہاں، اگر آپ کی بہن کسی کو پسند کرتی ہے نا تو اسے پورا حق ہے پسند کرنے کا، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اسے آپ نے منسلک کیا ہے تو وہ اسی کو پسند کرے۔ پڑھے لکھے انسان ہیں آپ مگر سوچ آپ کی اجٹ گنوار لوگوں جیسی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولتی چلی گئی
اور نوفل اس کی جرأت پر حیران تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے ڈرتی تک نہیں تھی، اور یہی چیز کی اسے چڑھ تھی۔ ان کے ہاں تو عورتیں کبھی بھی مرد سے اختلاف نہیں کر سکتی تھیں۔ مطمئنہ نے غصے سے ٹی وی بند کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر کڑتی رہی، پھر وہ شہباز خان کی تصویر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت ناراض ہوں آپ سے، کیوں چھوڑ کر گیا مجھے؟ اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اس سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو بے حس کیوں نہیں بنایا، جسے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑے؟ کیوں اسے بنایا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہنا ہے؟ کیوں آپ نے مجھے عام جیسی لڑکیوں کی طرح آپ نے بنایا جو کسی بھیڑ بکریوں کی طرح مرد سے گالی گلوچ کھا کر بھی چپ رہتی ہیں؟ کیوں ہوں میں ایسی بابا؟ اگر مجھے ایسی بنانا تھا تو آپ کو مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ کو میرا حوصلہ دینا۔ جب سے آپ نے مجھے چھوڑا مجھے دنیا نے بہت ستایا بابا۔ میری سوتیلی بہن نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھ سے دھوکہ کیا، اور وہ شخص مجھ سے محبت کا اظہار کر کے میری زندگی میں آیا تو مجھے لگا کہ شاید میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا اس گھر سے جا کر، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تو مجھے برباد کرنے آیا تھا۔ کیا میں اس مرد کی طرف بڑھی تھی؟ اور اگر بڑھ بھی گئی تھی تو اس سے کیا میرا کردار مشکوک ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور اس کے کمرے کے باہر نوفل جو دوبارہ سے الجھنے آیا تھا اس کی باتیں سن کر ساکت رہ گیا۔ پھر نوفل بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نوفل کمرے میں آ کر بھی کتنی دیر بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا اسی کی باتوں پر غور کرتا رہا تھا۔ اگلے دن صبح وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ نوفل اس کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ، وہ بولا تو مطمئنہ کا منہ چلتا ایک دم رکا۔ اس نے ایک دم سے دائیں بائیں دیکھا۔ آپ نے مجھے گڈ مارننگ بولا یا پھر میرے کان بجے تھے؟ وہ آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے بولی۔ تمہارے سیمسٹر کی فیس جمع ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا خود سوال کرتا اسے مزید حیران کر گیا۔ جی ہو گئی تھی، وہ سر جھٹک کر جواب دیتی اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ پھر ناشتہ کرتے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو نوفل بھی کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ بولا۔ نو تھینکس، میں کیب بک کروا لوں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کیب میں جائے اچھا لگتا ہے کیا؟ نوفل ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ رات کو دماغ کچھ ہل گیا ہے اس شخص کا، یا پھر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سوچے گئے، اب کیا پرابلم ہے، چلیں؟ وہ بولا تو مطمئنہ بھی ساری انا پس پوچھ ڈال کر اس کے ساتھ چل دی۔ راستے میں بھی وہ اس سے ہلکے پھلکے سوال کرتا رہا۔ پھر جیسے یونیورسٹی کے سامنے پہنچے تو وہ گاڑی سے اترنے لگی تو نوفل نے اسے پکارا، یہ کچھ پیسے رکھ لو، کچھ کھا پی لینا۔ اس نے والیٹ سے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو مطمئنہ نے بے یقینی سے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر ان پیسوں کو۔ پھر نو تھینکس بولتی باہر نکلنے لگی تو نوفل نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر اس کی پاکٹ میں وہ پیسے رکھ دیے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل گئی۔ پورا دن اس کا یوں ہی گزرا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں ایک ٹرسٹی تشریف لا رہے ہیں، تو اسی لیے آج یونیورسٹی سے لیٹ جانا پڑے گا، کیونکہ حال میں ان کا ایک لیکچر بھی ہوگا۔ سب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ کوئی این کے نام کا بزنس مین تھا جس کو لڑکیاں حسرت سے ذکر کر رہی تھیں۔ اف، کمال کا بندہ ہے وہ شمشیر، اور میرے خیال میں تمہیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے، تمہارے آگے بزنس میں بہت کام آئے گا۔ سدرا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ لوگوں کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں یہ تم دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو سدرا کو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ تم اپنی حد میں رہو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، اور ویسے ان کی تمہارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ سدرا نے منہ بنا کر کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سب لوگ ہال میں موجود تھے، اور جیسے ایم کے اندر داخل ہوا تو سب لڑکیاں آہیں بھرنے لگی، جبکہ مطمئنہ بیزاری سے بیٹھی اپنے موبائل پر ہی لگی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اف یار کتنا ہاٹ ہے، سدرا نے کہا تو مطمئنہ نے بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو شاکڈ رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں نوفل خانزادہ تھا، اس کا اپنا ذاتی شوہر۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی جہاں سب لڑکیاں اسی کی طرف متوجہ تھیں۔ پھر اس کی ساحرانہ آواز حال میں گونجنے لگی۔ پہلی بار مطمئنہ کو محسوس ہوا کہ وہ شخص بولتا بہت پیارا ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن پہ قابو پاتے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ پھر سب اسٹوڈینٹس ایک ایک کر کے اسے سوال کرنے لگے اور وہ بڑے مطمئن انداز میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ فنکشن ختم ہو چکا تھا اور لڑکیاں اٹھ کر نوفل خانزادہ سے آٹوگراف لینے لگی اور ساتھ میں پکس بنا رہی تھیں۔
وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کے کوریڈور میں بیٹھی دھوپ کو دیکھ رہی تھی کہ سدرا کھلکھلاتی باہر آئے۔ تم اگر میری لائف میں نہ آئے ہوتے نا شمشیر، تو سچ میں یہ شخص میرا ہم سفر ہوتا۔ وہ پرفیکٹ ہے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہیں بالکل اس کے جیسا بننا ہے۔ سدرا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو مطمئنہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کس قدر چیپ ہو نا تم، ہمیشہ شمشیر کو وہی کرنے پر مجبور کرتی ہو جو نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے میرے ساتھی سے افیئر چلانے کے لیے کہا، پھر اب نوفل کے جیسا بننے پہ فورس کر رہی ہو۔ چھی 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 چھی، کیسی محبت ہے یہ تمہاری؟ اور تم مسٹر شمشیر علی کس قدر بے غیرت ہو، ہمیشہ اس کی ہی سنتے رہو گے کیا؟ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے کیا جس کا استعمال تم کر سکو؟ وہ چبا چبا کر بولی، تم اپنی حد میں رہو۔ نوفل کا نام تو اس طرح لے رہی ہو جیسے تمہارے چاچے کا بیٹا ہے۔ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تم اس سے آٹوگراف لے سکتی۔ دیکھو میں نے اسپیشلی جا کر آٹوگراف لیا، سیلفی بھی لی۔ تم اسی لیے وہاں سے آ گئی تھی نا، تمہیں پتا تھا اپنی اوقات کا۔ سدرا طنزیہ انداز میں بولی تو اس سے پہلے کہ مطمئنہ کو جواب دیتی کہ نوفل چلتا ہوا پاس آیا۔ ہے سویٹ ہارٹ، ہماری سائلی صاحبہ تنگ کر رہی ہیں آپ کو؟ ویسے سالی صاحبہ، میری بیگم صاحبہ کو مجھ سے آٹوگراف لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ہر وقت ان کے پاس ہوں، جب چاہے آٹوگراف دے سکتا ہوں۔ اور میں عام لوگوں کو جس طرح آٹوگراف دیتا ہوں ویسا تھوڑی دیتا ہوں، میں تو ایسے دیتا ہوں۔ وہ بولتا ہوا جھک کر مطمئنہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مطمئنہ ساکت جہاں تہاں کھڑی رہ گئی اور سدرا کا رنگ تو ایسے پھیکا پڑا تھا جیسے اس کے اندر سے خون خشک ہو گیا ہو۔ ان کے آپ اور یہ ہسبینڈ وائف ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تو نوفل خانزادہ مسکرا دیا۔ کیوں بھائی، ہو نہیں سکتے ہم لوگ ہسبینڈ وائف؟ نوفل نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو سدرا لب کو چل کر رہ گئی۔ سویٹ ہارٹ، یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے کہ چلیں؟ کیونکہ میرا ارادہ بنا ہوا تھا آپ کے ساتھ باہر لنچ کرنے کا، تو چلیں پھر۔ نوفل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آئے۔ پھر نوفل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بس یکٹک اس کے چہرے کی جانب ہی چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پورا راستہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہا، مگر وہ محض ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا میرے ساتھ؟ اچانک سے نوفل نے پوچھا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے الٹا پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، مگر میں ایسے رویوں کی عادی نہیں ہوں نا، تو اسی لیے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو نوفل محض اس کو دیکھتے رہ گیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ پھر وہ اسے گھر چھوڑ کر آفس کے لیے چلا گیا۔ شام کو وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ جب ہی دانش اسکوٹی لیے اندر آیا، اور اسکوٹی دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ بالکل نئی والی ہے اور اس کا کلر ریڈ تھا۔ واو دانش بھیا، یہ کس کی اسکوٹی ہے؟ اس نے پاس جا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ کے لیے سر نے بھیجی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ تمہارے سر کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ پھٹ پڑی اور دانش حانک بنا اسے دیکھ رہا تھا، جو خوش ہونے کی بجائے غصہ کر رہی تھی۔ میم، یہ بات سر سے ہی پوچھے گا، انہوں نے مجھے یہ لینے کے لیے کہا اور میں یہاں لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ دانش نے سر جھکے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ غصے سے پیر پٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دانش نے کر کے نوفل کو سب کچھ بتایا تو نوفل بے اختیار مسکرا اٹھا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے لیے نکلا اور راستے سے کیک لیا۔ کچھ مزید سامان وغیرہ پک کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو گھر کے سامنے 2 گاڑیاں آ کر رکی۔ حویلی سے سب لوگ وہاں پر آ چکے تھے اور سب سے ملا اور اندر کی جانب بڑھا۔ ملازمہ کو سب چیزیں دے کر اس نے ٹرالی میں سب سجایا اور سب لوگوں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو بے چین سی ادھر ادھر ٹہلتے مطمئنہ ایک دم ٹھٹکی اور وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پیچھے ایک ایک کر کے سب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر چونک گئے۔ پھر سب نے ایک آواز میں اسے برتھ ڈے وش کرنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھرے تاثرات تھے جو کچھ ہی دیر میں نمی میں ڈھل گئے۔ ہیپی برتھ ڈے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اکرم خان زادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پھر باقی سب لوگ بھی اس سے باری باری ملے اور کیک کٹ کرنے کے بعد اپنے گفٹس وغیرہ دینے لگے۔ سو میڈم، میرا گفٹ تو آپ کو مل چکا ہے، کیسا لگا؟ نوفل کی آنکھوں میں شرارت تھی اور جیسے اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورنا چاہا، مگر اس کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے نگاہیں جھکا گئی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کو دیکھتے سب کھنکارنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں آئے اور وہیں پر اچانک سے نوفل نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
مجھے آپ لوگوں سے بہت اہم بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی بھرے انداز میں کہا۔ میں کافی عرصے سے یہ بات فیل کر رہا تھا، مگر میں شاید اس بات سے نگاہیں چرانا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے یہ کہنا ہی ہوگا۔ ہم نے شانزے اور ربی کا رشتہ طے کرنے میں بہت جلدی کی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ربی بھی کچھ عرصے پہلے پھپھو سے دیے انداز میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ شانزے سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے کسی کلاس والوں کو پسند کرتا تھا۔ مگر پھپھو نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم سب کے احسان کا بدلہ ربی کو اسی صورت چکانا ہوگا جب وہ شانزے سے شادی کرے گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ ربی یہ شادی کسی احسان کے طور پر کرے۔ وہ مطمئن انداز میں بولتا چلا جا رہا تھا، اور ربی اور شازمہ ساکت بیٹھے تھے، اور انہیں یقین ہی نہیں رہا کہ یہ بات نوفل جانتا ہے، اور حیران تو مطمئنہ بھی تھی۔ گھننا میسنا، پتہ نہیں کون کون سے راز سینے میں دفن کیے بیٹھا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچے گئے، یہ سب کیا بات کر رہے ہو تم؟ اور میرے خیال میں جو کچھ ہوگا اب سو ہو گیا۔ اس طرح شانزے سے کا رشتہ ختم کر کے ہم شانزے کے لیے کہاں سے رشتہ لائیں گے؟ رانیہ کا رشتہ سالم سے طے ہے، اور شانزے کا ہم نے ربی سے طے کیا ہے، اور اس کا ربی کے علاوہ اور خاندان میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ رشتہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ شازمہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا۔ پھپھو پلیز اب شانزے کی فکر مت کیجیے گا، ہم میں سے کیا ایک یہی چاہتا ہے کہ ربی اور شانزے کمپرومائز لائف جئیں، مگر میں نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں میری بہن کو اس کے حصے کی خوشیاں ملیں۔ آپ ربی کا رشتہ اس کی پسند سے وہاں کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ نہیں کر سکتا جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا ہے جو کہ اسے بہت خوش رکھے گا، میرا دوست پلس میرا مینیجر دانش۔ اس نے سامنے سر جھکائے بیٹھے دانش کو دیکھتے ہوئے کہا، تو دانش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا، اور اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی محبت اسے یوں مل سکتی ہے۔ وہ تو کئی سالوں سے شانزے کو چاہتا آیا تھا۔ وہ اس گھر کے منشی جی کا بیٹا تھا جس کو اکرم صاحب نے پڑھایا لکھا، اور اب وہ کئی سالوں سے نوفل کے ساتھ اس کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ شانزے نے جب سے اسے پہلی بار محبت کا اظہار کیا تھا تو وہ جیسے سانس لینا بھول گیا، مگر وہ سہولت سے انکار کرتا شہر میں شفٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر حویلی والوں کے بہت احسان تھے۔ شانزے کی شکوہ کرتی نگاہوں سے ہمیشہ وہ نگاہیں چراتا رہا، مگر آج شانزے کو شاید اس محبت پہ صبر کا پھل مل گیا، یا پھر اس کو انعام۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بولی نہیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو سب لوگوں نے سنجیدگی سے نوفل کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک ملازم کے ساتھ؟ شازمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ پھپھو پلیز، دانش کوئی ملازم نہیں ہے، وہ آج صرف میرا ایک مینیجر ہے، تو صرف اور صرف ہمارے احسانوں کی وجہ سے۔ اگر وہ چاہتا اپنی علیحدہ کمپنی بنا کر اسے آسمانوں کی اونچائیوں تک پہنچا سکتا تھا، جیسے اس نے میری کمپنی کو پہنچایا۔ یہ جو میں آج اس مقام پر ہوں، اس میں 50% ہاتھ دانش کا ہے۔ اور بابا، ہم کب تک یہ خاندان میں رشتے اور یہ سب کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے؟ ہم جب تک ان باتوں سے نہیں نکلیں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ کب تک رشتے صرف کمپرومائز کے ڈور میں بندھے رہیں گے؟ ربی اپنی محبت سے نگاہیں چراتا پھرتا ہے، اور شانزے اپنی محبت سے۔ کیا ان میں سے کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی محبت کو پا سکے؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور سب لوگ چپ ہو گئے، اور اکرم صاحب کے چہرے پر ایک تفاخر بھری مسکراہٹ تیرنے لگی۔ مجھے فخر ہے میری بیٹی تم پر، اور ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور شازمہ تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کی خوشی جتنا ہمیں خوش کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دانش کے ساتھ کرنا منظور ہے۔ اکرم خان زادہ نے کہا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ پھر ایک ایک کر کے سب لوگ کھانے کی میز سے اٹھ گئے، اور وہ بھی ملازمہ کے ساتھ سب سمیٹ کر کمرے میں آئی تو نوفل لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، اور دانش اس کے پاس ہی بیٹھا اس سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دانش مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اجازت لے کر باہر نکلا تو وہ چلتی ہوئی نوفل کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور اپنا رخسار ہاتھ پہ ٹکا اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ نوفل نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹائے بغیر پوچھا۔ آپ نے مجھے اسکوٹی کیوں دی تھی؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی روز روز کیب بک کروا کر کسی غیر آدمی کے ساتھ جائے، اور اس سے بہتر نہیں کہ وہ اپنی اسکوٹی پر خود جائے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے اس کا جواب دہرا گیا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی۔ یہ آج آپ کو کون سا دورہ پڑا ہوا ہے؟ اتنے سویٹ کیوں بن رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو نوفل نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال دیا اور اس سے اپنے قریب کیا۔ کیا تمہیں میرا یہ روپ اچھا نہیں لگا؟ وہ اس کی ناک سے اپنے ناک کو مس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کا دل دھڑکا گیا۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ خود کو چھڑوانے لگی۔
مگر نوفل کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ اب اتنے قریب آ کر دور جانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ آج کی رات میرا تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور تمہاری آنکھیں بھی مجھے اس بات کی اجازت دے رہی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے جھکا اور باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا اسے مسمرائز کیا گیا۔ پھر وہ اسے گود میں اٹھایا، ہٹ پر آیا اور وہاں پر لٹاتے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو، تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا شاید تبھی تم پر دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ مجھ سے کھڑوس انسان سے لڑکیاں بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہیں، مگر تم نے اپنی کھڑوس پن سے میرے کھڑوس پن کو چٹخا دیا۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ کھڑوس تھی۔ وہ اس پر جھکا، شرارتی انداز میں بولا تو مطمئنہ شرمگی انداز میں مسکرا دی۔ اگر آپ کی اجازت ہو میڈم تو میں کچھ گستاخیاں کر لوں آپ کے ساتھ؟ وہ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اسے خود سپردگی دے گئی۔ وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ 2 سال کے بعد اسٹیج پر تینوں جوڑیاں سارم، رانیہ، دانش، شانزے اور رب ردا بیٹھی گپے مار رہی تھیں۔ آج ان لوگوں کا ولیمہ تھا۔ حویلی کی بڑی بہو یعنی مطمئنہ نے پوری حویلی کے نظام کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب شوہر کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، جو اسے جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کے بابا کے بعد اسے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور اسے سمجھنے والا۔ وہ اس وقت اپنے ننھے شہزادے کو گود میں لیے بیٹھا تھا، جو ان تینوں دلہنوں کا اکلوتا شہبالہ تھا، اور مطمئنہ وہ ان 2 سال میں اتنا بدل چکی تھی، پہلے سے زیادہ نکھر کر اس پر روپ آ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹک کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے سدرا پر پڑ گئی، جو کہ کافی کمزور تھی۔ سدرا اور شمشیر کا رشتہ ہوا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد شمشیر نے یہ کہتے ہوئے رشتہ توڑ دیا کہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتا جس گھر میں اس کی محبت مطمئنہ ہے، اور وہ مطمئنہ کو دیکھ کر کڑ کر نہیں جی سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد شمشیر علی نے اپنے کسی اور کلاس فیلو سے شادی کر لی، اور سدرا کا صدمے سے برا حال رہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک نمی سی رہتی تھی۔ اس نے کئی بار مطمئنہ سے معافی بھی مانگی تھی، اور مطمئنہ نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر مطمئنہ کو کبھی بھی سکون محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ کسی کی تکلیف پر سکون محسوس کرنے والی تھی ہی نہیں۔ اور وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس کی بہن کے لیے کوئی ایسا شخص آئے جو اسے سنبھال سکے، اور اسے یقین تھا کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا جب سدرا خود کو سنبھال لے گی، جب اسے بھی کوئی ایسا ہمسفر ملے گا جو نوفل جیسا ہو۔ اسٹیج سے سب نے اشارے سے اسے بلایا تو وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں کھڑی سب کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے لگی، اور نوفل اسے محبت سے تھامے کھڑا تھا۔ ختم شد۔